کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ، اللہ کا ولی کون ہوتا ہے؟ اللہ کے ولی کی پہچان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا الذی اذا رؤوا ذکر اللہ، فرمایا اللہ کا ولی وہ ہے جب تمہاری پہلی نظر اس کے چہرے پر پڑے، تم کو انڈیا کا ایکٹر یاد نہ آئے بلکہ خدا یاد آ جائے۔ آج تو ہمارے پیروں کی داڑھیاں دیکھیں، ان کے ہاتھوں میں 10 چھاپے اور انگوٹھے دیکھیں، عجیب سی ولایت آ گئی ہے۔ اللہ کے محبوب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری ملت اور میری امت کے مردوں پر تمام دھاتیں حرام کر دی ہیں سوائے چاندی کے، ایک چاندی وہ بھی 4.5 ماشے سے تھوڑی کم، پوری 4.5 ماشے نہیں ہے، 4.5 ماشے سے تھوڑی کم ہے۔ اگر اس سے زائد پہنے گا خواہ چاندی ہو وہ بھی میری ملت کے مرد پر حرام ہے۔ اور پھر دوسرا فقہا نے کہا اب 4.5 ماشے سے تھوڑی کم، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 2 ماشے کی 2 انگوٹھیاں بنوا لو، ایک وقت میں 1 انگوٹھی، اور 1 انگوٹھی میں 1 تھیوا، 1 انگوٹھی میں 2 نگ 2 تھیوے لگوانے کی بھی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ آج ہمارے نام نہاد بڑے بڑے گدی نشین اور پیر کیا ہے، انہوں نے ہاتھوں میں کڑے، پاؤں میں کڑے، 5 انگوٹھیاں، اور اس چیز کو ولایت کا نام دیتے ہیں، اور اتنے بڑے بڑے نگ، یہ سب غیر شرعی ہیں اور یہ اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضور احمد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے انحراف ہے، منہ موڑنا ہے۔ اسلام جس چیز کی اجازت دیتا ہے وہ یہ ہے کہ جو بندہ ہے، جو مرد ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ انگوٹھی کی کوئی حاجت نہیں ہے، انگوٹھی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، انگوٹھی مرد کا کوئی زیور نہیں ہے، انگوٹھی تو عورت کا زیور ہے۔ اور انگوٹھی بھی سرکار نے تب بنوائی تھی جب حضور احمد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو عرب سے باہر پھیلانا چاہا، بلاد عجم تک جب اسلام کا پیغام پہنچانا چاہا، اور باہر کے ممالک میں جب آپ نے خطوط لکھے تو صحابہ کرام نے کہا بتایا یا رسول اللہ جو بڑے بڑے بادشاہ ہیں مقوقش ہے، اور جو بڑے بڑے ان کے مصر کے بادشاہ ہیں جن کو آپ خط لکھ رہے ہیں، یا رسول اللہ یہ ایسے خط قبول نہیں کرتے جس خط کے اوپر مہر نہ لگی ہوئی ہو، اور مہر شدہ خط نہ ہو وہ خط قبول نہیں کرتے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور مہر انگوٹھی بنوائی جس کے اوپر اللہ محمد رسول لکھوایا تھا، اور یہ انگوٹھی سرکار اپنے ہاتھ میں پہنا کرتے تھے، اور صرف اس وقت پہنتے تھے جب سرکار نے کوئی مہر لگانی ہوتی تھی، اس شہادت کی انگلی میں پہن کر سرکار ایسے مہر لگایا کرتے تھے، اور مہر لگا کر سرکار انگوٹھی اتار دیتے تھے۔ سرکار یہ سنت متواتر ہے ہی نہیں کہ بندہ پوری زندگی انگوٹھیوں کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو جب وہ آلودہ رکھے، اور یہ چیز آج ہمارے معاشرے میں ہمارے اندر سرایت کر چکی ہے۔ جو بندہ دربار سے عرس سے ہو کر آتا ہے، کسی نے پیلا دھاگا باندھا ہوا ہے، کسی نے کالا دھاگا باندھا ہوا ہے، کسی نے کیا وہ خرافات کو اپنے ساتھ لپیٹا ہوا ہے، میں جی سلطان بہو کیا یہ میں انگوٹھی وہاں سے لے کر آیا ہوں جی، میں جی لال شہباز قلندر کیا میں یہ دھاگا وہاں سے، یہ سب غیر شرعی چیزیں ہیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اولیاء اس چیز کا قطعاً کوئی درس نہیں دیتے ہیں، اور تمام اولیاء کے سردار جن کا یہ فرمان ہے قدمی حاضی علی کل رقبت ولی اللہ، ولی بنتا ہی تب ہے جب اس کو مہر غوث اعظم سے نصیب ہوتی ہے۔ یہ چھوٹے ولی یہ کیسا اذن دے سکتے ہیں کہ تم یہ انگوٹھی پہن لو، یہ دھاگا باندھ لو؟ ان ولیوں کے سردار حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی تعلیمات یہ ہے لوگوں وہ کام کرو جن کاموں سے خدا بھی راضی ہو جائے، پیارا مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے، اور ایسا کام قطعاً نہ کرو جس سے خدا و مصطفیٰ کی ناراضگی تم کو مول لینی پڑے۔ تو حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے احیاء دین کیا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر صدی کے آخر پر ایک مجدد ہوتا ہے، ایک ایسا بندہ ہوتا ہے جو دین کی تجدید کرتا ہے، دین خرافات میں پڑھتے پڑھتے جب آلود ہو جاتا ہے تو اس آلودگی سے دین کو نکال کر لانے والا ایک مجدد ہوتا ہے جو دین کو ایک نئی زندگی عطا فرماتا ہے۔ تو اس وقت جب حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی 5ویں صدی میں آپ پیدا ہوئے، اس وقت دین آلودہ ہو چکا تھا، اور اس وقت کے عمراء، اس وقت کے سلاطین، اس وقت کے وڈیرے انہوں نے دین کی روح کو مسل کر دیا تھا، اور دین بس برائے نام رہ گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آلودہ وقت میں حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی کو کائنات میں مبعوث فرمایا، اور آپ نے پہلے دین حاصل کیا۔ اور آج کے ہمارے جو پیر کہتے ہیں کہ شریعت اور چیز ہے،
طریقت اور چیز ہے. ان لوگوں کو کیا معلوم کہ طریقت کیا ہوتی ہے. شریعت اصل ہے اور طریقت اس کے پھول اور پھل ہے. آج لوگوں نے طریقت کا تو نام لے لیا, شریعت سے منہ موڑ لیا. جس بندے کو شریعت کا پتہ نہیں ہوگا وہ کبھی طریقت کے میدان میں کامیاب نہیں ہو سکتا. آپ فرماتے ہیں درست العلم, لوگوں سب سے پہلے میں نے علم حاصل کیا, میں عالم دین بنا. حضور غوث اعظم کا جو مقام و مرتبہ ہے, جو آپ کی تعریف و ثنا ہے, وہ آپ کی یارویں کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ آپ کا مقام علم کی وجہ سے ہے. اللہ نے آپ کو تمام علوم عطا فرمائے اور تمام علوم میں آپ کو کمال عطا فرمایا. آپ کے زمانے مبارک میں ایک بندے نے, اس کی بیوی بہت خوبصورت تھی, اس نے اپنی بیوی کو کہا کہ اگر میں ایسی عبادت نہ کروں کہ جس وقت وہ عبادت میں کر رہا ہوں کائنات میں کوئی اور وہ عبادت نہ کر رہا ہو تو تجھے طلاق ہے. وہ اپنی بیوی کے حسن میں اور محبت میں اتنا گر گیا اور اتنا آگے چلا گیا کہ اس کو نہیں معلوم کہ میری زبان سے کیا نکل رہا ہے. اس نے کہا کہ میری محبوبہ, اگر میں ایسی عبادت نہ کروں کہ میری عبادت کرتے ہوئے کوئی اور ایسا بندہ عبادت کر رہا ہو, یعنی اس لیے میں اگر نماز پڑھ رہا ہوں, یقینی بات ہے وہی بندے نماز پڑھ رہے ہیں, میں اگر زکوٰۃ دے رہا ہوں تو اور بندے زکوٰۃ دے رہے ہوں گے, میں روزے رکھ رہا ہوں تو اور بندے بھی روزے رکھ رہے ہیں. اس نے کہا میں کائنات میں اکیلے سے عبادت کروں گا, اگر عبادت نہ کر پاؤں تو تجھے طلاق ہے. جب یہ بات کی تو ہاتھ پاؤں پھول گئے, میں کیا کہہ چکا. بیوی پریشان. وقت کے بڑے بڑے علماء, بڑے بڑے یعنی کہ علم کے نام رکھنے والے لوگوں کے پاس جب یہ بات گئی, سارے لوگ عاجز آ گئے, پریشان ہو گئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کائنات میں اکیلی ہوئی عبادت ہو جسے یہی کر رہا ہو اور کوئی بندہ نہ کر رہا ہو. سب لوگ پریشان ہو کر انہوں نے قلم گرا دیے. انہوں نے کہا اس سوال کا ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے. یہ سوال چلتا چلتا بغداد میں حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی آپ کے پاس آیا. آپ نے سوال پڑھا, مسکرا پڑے. آپ نے فرمایا اس کا جواب تو بڑا آسان ہے, اس کا حل بڑا آسان. حضور کیا حل ہے؟ فرمایا اس بندے کو ابھی مکہ شریف بھیج دو, خانہ کعبہ بھیج دو اور تمام لوگوں کو مطاف سے باہر نکال دو. اکیلا بندہ یہ اللہ کے گھر کا طواف کرے, اور جب یہ طواف کر رہا ہو کوئی اور بندہ طواف نہ کرے, اللہ اس کی اس قسم کو پورا فرما دے گا. طواف یہ کائنات میں ایک ایسی عبادت ہے, اللہ کے محبوب فرماتے ہیں روئے زمین پر سب سے مبارک مقام اللہ تعالیٰ کا گھر ہے, خانہ کعبہ ہے. اور خانہ کعبہ کا یہ مقام ہے, حضور نے فرمایا خانہ کعبہ پر ایک سیکنڈ میں, ایک لمحے میں اللہ 100 بار نگاہ رحمت فرماتا ہے, 120 بار نگاہ رحمت فرماتا ہے. اور ان 120 رحمت کو جب بانٹا جاتا ہے, ڈیوائڈ کیا جاتا ہے, تقسیم کیا جاتا ہے, تو فرمایا 60 رحمتیں ان لوگوں کے حصے میں آتی ہیں جو طواف حرم کرتے ہیں, جو طواف خانہ کعبہ کرتے ہیں. اللہ 60 رحمتیں انہیں دے دیتا ہے. 40 رحمتیں انہیں دیتا ہے جو مطاف شریف میں, جو حدود حرم میں نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں, اور 20 رحمتیں انہیں نصیب ہوتی ہیں جو بیٹھ کر اللہ کے گھر کا دیدار کر رہے ہوتے ہیں. فرمایا اسے خانہ کعبہ بھیج دو اور تمام لوگوں سے مطاف خالی کرا دو, اکیلا یہ خدا کے گھر کا طواف کرے, اللہ اس کی قسم کو پورا فرما دے گا. یہ مقام علم کائنات میں جس کو نصیب ہوا اس کا نام ہے حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. آپ کا کل 11 ربیع الثانی شریف کو 882 عرس مبارک ہے اور آپ کا یوم وصال ہے, اور آپ کی بڑی 11ویں شریف مشہور ہے. عشاق اور اہل ایمان ہر مہینے چاند کے اعتبار سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے 11ویں شریف کا اہتمام کرتے ہیں. 11ویں شریف کے اوپر جو بھی تقسیم کیا جاتا ہے وہ احصال ثواب کی نیت سے ہوتا ہے. اس کا ہم جو بھی لنگر پکائیں, جو بھی کسی غریب کی مدد کریں, نیت یہ ہے کہ مالک میرا اس نیک کام کو قبول کر کے اس کا ثواب حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی روح کو پہنچا, کیونکہ وہ تیرے محبوب ہیں, تیرے مقبول ہیں, اور مالک ان کی برکت سے ہمارے حال پر رحم فرما. یہ بڑی 11ویں شریف جو کل کا دن آ رہا ہے 11 ربیع الثانی شریف کا دن, یہ یعنی کہ پورے عالم اسلام میں بڑی 11ویں شریف کے ساتھ مشہور ہے. حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ حسنی حسینی سید ہیں اور حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد امجاد میں سے. اللہ آپ کے رتبے کو بلند فرمائے, آپ کے فیض کو تا قیام قیامت جاری و ساری فرمائے اور باقی فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.